السلام علیکم کلاس فورتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی ہوم ورک اور کام ملتا ہے وہ وقت پر کر رہے ہوں گے۔ اوکے بچوں، چلے سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالے۔ آج ہم نئے ٹاپک کی ریڈنگ کریں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق کی جو ہے تو ہم نے مشق کی تھی، تو آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ تو سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالے اور سب اپنی کتاب کی طرف دیکھیں۔ ویری گڈ۔ نزول وحی۔ اوکے، وحی کس کو بولتے ہیں؟ وحی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے تو اس کو پیغام اور کلام کو جو ہے تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی جو ہے تو وہی صرف ہمارے پیغمبروں پر جو ہے تو ان پر نازل ہوتی تھی، اور مطلب یہ عام جو بندے ہیں تو اس پہ نہیں، یہ صرف پیغمبروں پر نازل ہوتی تھی۔ اور کس لیے نازل ہوتی تھی؟ مطلب اللہ کا کوئی پیغام یا کلام ہوتا تو وہ کلام اور پیغام جو ہے تو وہ ہمارے پیغمبروں تک پہنچ جاتی تھی۔ تو وہ جو کام تھا تو وہ کون کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور کلام پہنچانے کا کام وہی جو ہے تو وہ کرتے تھے۔ اوکے، چلیے، وحی کا معنی اور مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور کلام کو وحی کہتے ہیں۔ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ انبیاء اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی۔ تو سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ وحی کیا ہے اور کن پر نازل ہوتی، تو وہی ہے کہ وحی جو ہے تو وہ ہمارے نبیوں پر نازل ہوتی تھی۔ اوکے، غار حرا میں غور و فکر۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ عادات اور خیالات کے مالک تھے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے، آپ ان سے دور رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ کی عمر 36 سال کے قریب ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں آپ کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے تھے کہ لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے اور کس طریقے سے ان کو برائیوں سے بچایا جائے۔ اوکے بچوں، غار حرا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے جاتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ عرب کے جو لوگ ہیں جو گمراہ ہے، مطلب اللہ کی راہ سے گمراہ ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف لایا جائے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کریں اور مطلب اسلام لائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ رات کو خواب میں جو کچھ دیکھتے، صبح وہ کام اسی طرح ہو جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا۔ پہلی وحی۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور دوبارہ کہا، پڑھیے۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد وحی کے درج ذیل الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہو گئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اوکے، ترجمہ۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔
इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। ओके, तो पहली वही जो है तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल हुई तो वो इबादत में मसरूफ़ थे, उसे कुछ पता नहीं था। तो वो जो फ़रिश्ता था तो उन्होंने कहा कि पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उसने 2-3 मरतबा इस तरह किया, मतलब उसको ज़ोर से पकड़ा और कहा कि पढ़ो। तो फिर इसी दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से ये जो सूरत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी हलक़, तो ये उनकी ज़बान से जारी हुआ, मतलब यही सूरत उनकी ज़बान पर आया। फ़रिश्ते की अचानक आमद और वही की अज़मत व हेबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक काँपने लगा। इसी हालत में आप घर आए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया, मुझे ओढ़ाओ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको कंबल या चादर ओढ़ा दी। जब आपको कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु ने फ़रिश्ते की आमद का सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रंज और मुसीबत में मुब्तला नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं। फिर वो आपको अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वर्का बिन नौफल पहली आसमानी किताबों तौरात और इंजील के आलिम थे और बुत परस्ती छोड़ चुके थे। जब इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुना तो कहने लगे कि ये अल्लाह ताला का वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ चुका है। वर्का ने ये बात कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तस्दीक की। फिर आपको बताया कि जब आप अपनी कौम के सामने हक़ बात पेश करेंगे तो आपकी कौम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। वर्का ने अपनी ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि काश मुझे आप का साथ देने का मौका मिल जाए, मगर थोड़े ही दिन गुज़रे थे कि वर्का इंतकाल कर गए। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज का हमारा जो सबक था वो यही तक था। तो आज के टॉपिक में क्या था, जो सारी जो थी वही के बारे में बताया गया था इस टॉपिक में, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे पहले वही नाजिल हुई और किस तरह उनको नबूवत का पैगाम मिला अल्लाह की तरफ से। ओके बच्चों, इस सबक की पढ़ाई दोबारा करें आप लोग और इंशाल्लाह फिर हम इसकी मशक़ करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।